ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو سمجھتے گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے ہیں نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا, جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا مجھے. تو نے اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں, 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو, 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے, یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین, 20 بلین. وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کرتا تھا. یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں, ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6, 4, 50, 60, 200, 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی, کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے, کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں, اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے, اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے, اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے بس, یہ ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا.